یہ بچہ جو ہے یہ 5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے پڑھے گا، اس کے بعد ذاکر اہل بیت مرزا عباس نگاسہ پڑھیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک ولا بائی فی حاضر سات وافق من سات اللیل والنہار ولن وحافظ وقائد وناس ودلیلہ وانا حتی تسکنا وزاقات وتمتع فیات یا رب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اندپیا سامد اگر قرآن ہے تو ناتی کلی کلال، دیکھنے میں بشر سوچ میں خالق کلی کلال، میں پیانا مولا حسن کے رضا کی موسیٰ کو دیکھ کر لگتا ہے دو جہان کا رازہ کلی کلال۔ چلو میں دریا کی یہ پیاس کھڑا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے، کالے لباس میں یہ علم نہیں ہے لوگوں، مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے۔ مشکلان ویکھی نس جانے ہاتھ جوڑ کے، مشکلان ویکھی نس جانے ہاتھ جوڑ کے، مشکلان ویکھی نس جانے ہاتھ جوڑ کے، مشکلان ویکھی نس جانے ہاتھ جوڑ۔ نس جاڑے ہاتھ جوڑ، میری کوئی اوقات دیتے میری کوئی بسات نہیں، تالا میں پونا ہے غازی اگے ہاتھ جوڑ کے، ماتم دار نو روک نہیں سکدے، حب دار نو ٹوک نہیں سکدے، ویک لئی سرات والے حفیظ رات چھادے ملنگانو نگانے ہاتھ جو کہ مشکلان میں مولوی نالکا مولوی دالکا مولوی نالکا دیگر بلندر صلوات۔ پس مشن کو جاننا ضروری ہے، مقصد کا سمجھنا ضروری ہے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں مجلس میں بیٹھیں، کچھ دیر کے لیے مجلس سنی اور اسی طریقے سے کپڑے جھاڑ کے ہم واپس چلے جائیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف ایسا ہی کرنا ہوتا تو جب مدینہ سے نکلنے لگے ہیں
تو حضرت محمد حنفیہ کا وہ خطبہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہے پڑھیے. کیا کہا مولا آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا اللہ کا اور نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں. انی خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نکلتے ہوئے امام کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں اپنے نانا کا دین اور نانے کی امت کو بچا سکوں، اصلاح کر سکوں. تو جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیے دین بچانے کے لیے. یہ مستورات جناب زینب و ام کلثوم علی و بطول کی بیٹیوں کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ امام نے فرمایا محمد حنفیہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جب کربلا میں شہید کر دیا جاؤں تو میری شہادت کو بچانے کے لیے یہ علی و بطول کی بیٹیاں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، درباروں میں اور بازاروں میں خطبے پڑھ کے دین کو اجاگر کریں گے. آسان نہیں بچا یہ دین، خرچ ہوا ہے آل محمد کا، آل رسول کا اس دین پر. ہم نہیں سمجھتے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہماری کوتاہی ہے. سمجھنا ضروری ہے، کربلا کو سمجھنا ضروری ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا درس شہادت ہے، کربلا درس شہامت ہے، کربلا درس شجاعت ہے، کربلا ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا مظلوم کی حمایت کا نام ہے، کربلا دین اسلام کی حمایت کا نام ہے، کربلا رسول اللہ کی نصرت کا نام ہے، کربلا اللہ کے دین کو بچانے کی حمایت کا نام ہے. کربلا میں یہ درس دیا امام نے ہمیں. کون حسین ہیں؟ وہ حسین کس حکیم کا نام ہے؟ حسین ابن علی. وہ حسین جب اس دنیا پر ظاہری طور پر اس دنیا پر تشریف لائے ہیں تو اس وقت عرش کے سب سے بڑے مجرم کو معاف کیا ہے، اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو فرش کے سب سے بڑے مجرم کو معاف کیا ہے. اس حکیم کا نام حسین ہے. جب اس دنیا میں آئے جبرائیل آسمان سے نازل ہو رہے ہیں پیغمبر کو مبارک دینے کے لیے، اس وادی سے گزر ہوا جس میں فطرس نام کا فرشتہ اللہ کے عذاب میں مبتلا پڑا ہوا تھا. جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ رسول کے گھر حسین آئے ہیں، پیغمبر کو مبارک دینے جا رہا ہوں. اچھا جبرائیل مجھے بھی لے چلو. جبرائیل کہنے لگے فطرس آج سے پہلے میں کئی دفعہ اس مقام سے گزرا ہوں، تو نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے زمین پر لے چلو، آج کیوں کہہ رہے ہو؟ فطرس جبرائیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جبرائیل آج سے پہلے تو نے یہ بھی نہیں کہا کہ زمین پر حسین آئے ہیں، آج کہہ رہے ہو زمین پر حسین آئے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی پیغمبر کو مبارکباد دوں گا، میں شفا حاصل کروں گا. لے کے آئے، اٹھایا، لے کے آئے زمین پر پیغمبر کے گھر. یا رسول اللہ کا معذب فرشتہ ہے، اس نے تکبر کیا، آسمان میں اڑان بھری اور کہتا پھر رہا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون، من مثلی، مجھ جیسا کون. اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، اس کے بالوں پر جل گئے، ایک وادی میں عذاب میں مبتلا کر کے پھینک دیا. آج یہ حسین جب زمین پر آئے ہیں، یہ شفا لینے کے لیے آپ کے گھر آیا ہے. پیغمبر نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، جس پنگھوڑے میں حسین علیہ السلام ہیں اس پنگھوڑے کی لکڑی سے اس کو مس کرو. جب مس کیا وہ شفا یاب ہوا، شفا یاب ہو کر آسمان میں اڑ بھی رہا ہے، یہ کہہ بھی رہا ہے من مثلی، من مثلی. کسی نے کہا آج کیوں کہہ رہے ہو من مثلی؟ پہلے بھی یہی کہنے سے تمہارے بالوں پر جل گئے تھے. کہتا تھا پہلے میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج دلیل ہے. آج کیا ہے؟ کہا انا عتیق الحسین، آج میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. حیدری کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا امام حسین کے جسم سے مس نہیں ہوا، اس پنگھوڑے سے کہ جس میں امام حسین ہیں
اس سے مس ہوا ہے، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ جس پنگھوڑے میں، جس لکڑی کے اس جھولے میں امام اور حجت خدا کا وجود آ جائے، وہ اتنا متبرک ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس سے شفا لینے لگتے ہیں، تو اس گود ابو طالب کا کیا شان ہوگا کہ جس میں نبی نے کتنے سال پرورش پائی ہے۔ یا علی شاید اللہ آپ کو شفا عطا فرماوے۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مومنین بیمار ہیں، تو اس کا کیا شان ہوگا کہ جس میں رحمت للعالمین پرورش پاتے رہے ہوں۔ یہ حجت خدا کے وجود کی یہ فضیلت ہے، یہ کرامت ہے۔ اور کون حسین ہے؟ جب یہ زمین پر آئے، وہ عرش کا مجرم تھا جس نے اللہ کے حضور گستاخی کی تھی، اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، اس کو معاف کیا۔ جب اس ظاہری دنیا سے امام حسین گئے ہیں 10 محرم کو، اس وقت فرش کے سب سے بڑے مجرم ہور کو معاف کیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حکیم امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو بے شک ہور جیسا گناہگار سمجھ کر اس بارگاہ میں آ جاتا ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ متمسک ہو جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ امام کے دامن کو تھام لے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ امام کی ذات سے توسل حاصل کرے، اللہ اس کو ہر قسم کی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھی امام علیہ السلام کی ذات۔ امام حسین، اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بس یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ 40 ذہن میں رکھیں، کتنا بڑا مقدس اور کتنا خاص دن ہے کہ جس کو اللہ نے امام حسین کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس لیے اگر اس سال تک یہ آج 23 سفر ہے، 20 سفر گزر چکی ہے، اور یہ خاص عمل 40 کا 20 سفر کے دن کا ہے، اگر ہم کسی کوتاہی کی وجہ سے آج تک اس کو انجام نہیں دے سکے تو اپنے آپ سے عہد کریں، امام سے معافی مانگیں، اور کوشش کریں کہ اگر آئندہ سال زندہ رہے تو جب تک زندہ رہیں گے زیارت 40 کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ صرف 10 منٹ کا عمل ہے، یقین مانیے صرف 10 منٹ کا عمل ہے، اور خاص عنایات اس شخص پر اللہ کی ہو جاتی ہیں جو زیارت 40 تلاوت کرتا ہے یا اس دن امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، خاص ہے۔ اور اللہ نے یہ جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے آیت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، اور وہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ پھر کیا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم نے تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ عہدہ میری ذریت میں رکھ دو۔ اللہ نے کہا لا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یاد رکھو یہ میرا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب عزیزو، اللہ نے ابراہیم سے 3 قسم کا امتحان لیا، اس کے بعد یہ عہدہ امامت ان کو سپرد کیا۔ نبی تھے اس سے پہلے، نبی تھے، لیکن یہ عہدہ امامت کچھ خاص اور ایسا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ نے 3 قسم کا امتحان لینے کے بعد حضرت ابراہیم کو عہدہ امامت سونپا ہے۔ اللہ نے مال کا امتحان لیا، سب سے پہلا حضرت ابراہیم سے مال کا امتحان لیا، اس کے بعد اللہ نے ابراہیم کی جان کا امتحان لیا، اس کے بعد اللہ نے ابراہیم کی اولاد کا امتحان لیا۔ یہ 3 امتحان لینے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو امامت کا عہدہ سونپا ہے۔ پہلا امتحان مال کا امتحان۔ کیا امتحان لیا اللہ نے؟ صحرا میں بکریاں چرا رہے ہیں، بہت ساری بکریاں حضرت ابراہیم لے کے پھر رہے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کے بڑی خوبصورت آواز میں کہا اللہ اکبر۔ اب اتنا عشق ہے اللہ سے، اتنی محبت ہے اللہ سے، اللہ کے اس نبی کو، کہ جیسے ہی نام اللہ اکبر سنا
دل پسیج گا، رہا نہیں گیا اور کہہ رہے ہیں اے بندہ خدا ایک مرتبہ پھر یہ نام پکارو، پھر کہو اللہ اکبر۔ اس نے کہا ابراہیم اگر میں اللہ اکبر دوبارہ کہوں گا تو مجھے کیا عطا کرو گے؟ ابراہیم نے سوچا، کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ بکریاں ہیں، اگر تم ایک مرتبہ اور اللہ اکبر اسی لہجے میں اسی انداز میں کہو گے تو میں یہ آدھی بکریاں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ اب ظاہراً میں 4-5 مرتبہ یہ نام لے چکا ہوں، لیکن یقین مانیے ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا۔ کیا عشق تھا حضرت ابراہیم کا اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اس نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، حضرت ابراہیم نے آدھی بکریاں اس کو عطا کر دی۔ جب آدھی بکریاں عطا کر چکے، تھوڑی دیر بعد پھر دل چاہا کہ میں اللہ کا نام اسی لہجے میں سنوں۔ پھر اس سے کہا اے بندہ خدا ایک مرتبہ اور کہو اللہ اکبر۔ اس نے کہا اگر میں اور کہوں گا تو پھر کیا مجھے عطا کرو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اگر تم ایک مرتبہ اور اللہ اکبر کہو گے تو یہ باقی کی آدھی بکریاں بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس نے پھر کہا اللہ اکبر، باقی کی ساری بکریاں بھی اس کو عطا کر دی۔ وہ شخص ساری بکریاں لے کر چلا گیا، کچھ دور گیا، صحرا میں پھر دل پسیجا کہ میں اللہ کا نام سنوں۔ یہاں اس صحرا میں اللہ کی آواز گونجے، اللہ کے نام کی آواز گونجے، اللہ اکبر گونجے۔ اب دوڑے ہیں اس کے پیچھے اور اس کے دامن کو پکڑ کے کہا اے بندہ خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کی صدا مجھے سناؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ کہا پھر سناؤ۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا عطا کرو گے؟ اب دائیں بائیں دیکھا، حضرت ابراہیم کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ خدا اگر تو ایک مرتبہ اور مجھے اللہ اکبر کی صدا سنائے گا تو میں ساری زندگی تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب کہا کہ میں ساری زندگی تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس وقت اس بندہ خدا نے کہا ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا اور اللہ نے مجھے وحی نازل کی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو مال کے امتحان میں کامیاب پایا ہے۔ پورا مال دے چکے، اب زندگی، وہ دنیا تو وہی تھی، وہ چند بکریاں تھیں، وہ پوری دنیا اللہ کی راہ میں لٹا چکے ہیں۔ جنہیں عشق ہوتا ہے خدا کی ذات سے لٹا دیا، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب دوسرا امتحان اللہ نے لیا۔ دوسرا امتحان کیا ہے؟ جان کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم کی جان کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم کے چچا بت بناتے تھے، بت تراش تھے، آزر نام تھا، بابل شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک دن کیا کیا، پورا شہر کوئی بتوں کی رسم منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ ابراہیم اکیلے اس بستی میں موجود ہیں۔ میں چھوٹے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ توجہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم اس بستی میں رہ گئے، باقی سب چلے گئے۔ کیا کیا، آئے بت خانے میں، ایک کلہاڑا لیا، سارے بت کلہاڑے سے توڑ دیے۔ توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ یہ کلہاڑا رکھا اور خود واپس اپنی بستی میں آ گئے۔ جب ان کے قبیلے والے، ان کی برادری والے، ان کے چچا، باقی سب لوگ جو ہے وہ واپس آئے، دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، بت خانے میں کوئی بت موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پہ شک گیا کیونکہ وہی اکیلے موجود تھے۔ اب دیکھیے خدا کی وحدانیت کو، خدا کی توحید کو کس طریقے سے پہنچایا ہے نبیوں نے اور اماموں نے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا ابراہیم آپ اس بستی میں موجود تھے، ہمارے بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اشارہ کر کے کہا وہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس نے توڑے ہیں۔ توجہ کریں گے، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس نے توڑے ہیں۔ سارے بیک زبان ہو کے کہنے لگے وہ تو بت ہے، وہ پتھر ہے، وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ اتنے میں حضرت ابراہیم نے کہا پس یاد رکھو جو تمہیں اپنا کیا ہوا قصور نہیں بتا سکتا وہ تمہیں راہ ہدایت کیسے دکھا سکتا ہے؟ بس حیدری،
جو تم سے گفتگو نہیں کر سکتا، جو تم سے بول نہیں سکتا، جو تمہیں اپنا گناہ کیا ہوا نہیں بتا سکتا، وہ تمہیں راہ ہدایت کیسے بتا سکتا ہے؟ بس اس خدا کی عبادت کرو کہ جو انسان سے محض گفتگو بھی ہے، انسان کو راہ ہدایت بھی دکھا رہا ہے۔ اس جرم میں یہ ایک قومی جرم تھا حضرت ابراہیم کا، بتوں کو توڑنا یہ قومی جرم بن گیا۔ اب اس جرم میں انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو سزا دی جائے گی۔ سزا کیا ہے کہ کئی دن لگا کے کئی لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کر دی، ایک بہت بڑا بلند کامل ڈھیر لگا دیا لکڑیوں کا۔ کیا ہے کہ اب ابراہیم کو سزا کے طور پر اس لکڑیوں کی آگ میں جلایا جائے گا۔ توجہ کریں گے، میں بول رہا ہوں میری طرف دیکھیں، ان کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اب کیا کیا؟ اس سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اب میں اس واقعے سے ایک مقصد پہ لے آنا چاہتا ہوں۔ مجلس امام حسین میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایام عزا میں محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس عزا میں آتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ماتم حسین کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جلوس عزا نکالتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری پپا کر رہے ہیں، مجالس پپا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد امام حسین اور مقصد کربلا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پروگرام بنایا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، آگ جلائی گئی اور میلوں تک وہ آگ پھیلتی رہی، پھیل گئی، اتنا بڑا انبار لگا دیا لکڑیوں کا، آگ پھیلی، منجنیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو اس کی طرف اچھالا گیا۔ یعنی منجنیق وہی جسے ہم آج کی زبان میں پنجابی میں گلیل کہہ لیں، جس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ڈال کے پتھر جو پھینکتے ہیں، اس طریقے کا ایک چیز بنائی گئی اور ابراہیم کو اتنی دور سے، یعنی آگ کی تپش اور حرارت اتنی زیادہ تھی کہ نزدیک سے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں نہیں ڈال سکتے تھے، میلوں دور سے وہ منجنیق میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو آگ کی طرف اچھالا گیا۔ عزیزو یہ خدا والے ہیں، ابراہیم خدا والے ہیں۔ جب پھینکا گیا آگ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں جبرائیل نازل ہوئے، ابراہیم اللہ کہہ رہا ہے کوئی حاجت ہے تو بیان کرو۔ توجہ کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی حاجت ہے تو بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، محتاج ہوں لیکن تمہارا نہیں ہوں، اللہ کا ہوں۔ اب یہاں کچھ نادان لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب جبرائیل سے مدد نہیں مانگی سوائے اللہ کے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہ مانگیں۔ تو علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے نام کو نبیوں کے لیے اللہ نے مشکل کشا قرار نہیں دیا، جن کے اسماء کو اللہ نے نبیوں کے لیے بھی مشکل کشا کہا ہے، وہی حضرت آدم کہہ رہے ہیں یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین۔ اے اللہ ان پنجتن پاک کے صدقے میں آدم کی توبہ کو قبول فرما لے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ بس جن کے نام کو اللہ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اچھے نام ہیں، نیک نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے سے۔ اور امام باقر فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم 14 اللہ کے نام ہیں، وہ محمود ہے ہم محمد ہیں، وہ اعلیٰ ہے ہم علی ہیں، وہ فاطر السماوات والارض ہے ہم فاطمہ ہیں، وہ محسن ہے ہم حسن ہیں، وہ قدیم الاحسان ہے ہم حسین ہیں۔ بس ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو تاکہ وہ تمہاری مدد کرے۔ تو جب جبرائیل نے یہ کہا، حضرت ابراہیم کہنے لگے حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے، اپنے خدا سے ہے۔ بس تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ قرآن میں آیت ہے
اور یہ ایک بہت بڑا عمل بھی ہے ایسے شخص کے لیے جس کو بخار بہت تیز ہو، تو لکھا ہوا ہے کہ یہی آیت لکھ کر یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اس کے گلے میں ڈال دیں یا ماتھے پہ باندھ دیں تو اللہ اس کو شفا عطا کرے گا۔ وہ جن کے صدقے میں جن کے اوپر اتری ہوئی آیتیں بھی شفا عطا فرماتی ہوں، ان کے خود جسم کس شان کے مالک ہوں گے۔ کہا یا نار کونی، اے آگ تو ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم پر، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ بس وہ آگ حضرت ابراہیم بیان فرماتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہے، لوگوں کو دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے، لیکن ابراہیم ایسے اس میں بیٹھے ہیں کہ جیسے گل و گلزار ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، اور وہاں بیٹھ کر سبوح قدوس یا رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس آگ کو ابراہیم پر ٹھنڈی قرار دیا ہے۔ اب یہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ جہاں مقصد یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کہا کہ مقصد مجلس امام حسین کیا ہونا چاہیے، اتنے میں ایک پرندہ جس کی چونچ میں تھوڑا سا پانی، کتنا ہوگا، ایک قطرہ، شاید وہ بھی باقی نہ رہا ہو، وہ عورت جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے حضرت یوسف کو لایا گیا اور دنیا کی دولت ایک طرف ڈھیر کر دی گئی، لیکن حضرت یوسف کا پلڑا بھاری ہے۔ اسی مجمع میں کہ جو خریدار کھڑے ہوئے ہیں، ایک وہ عورت بھی ہے جس کے پاس تھوڑی سی روئی ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہے بوڑھیا تو کیا کرنے آئی؟ کہا کہ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی یوسف کی خریدار ہوں۔ کہا دیکھ نہیں رہی ہو وہ ایک پلڑے میں ہیرے جواہرات دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہاں تمہاری تھوڑی سی روئی کو کون پوچھے گا؟ کہا بے شک کوئی نہ پوچھے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ رہتی دنیا تک یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے۔ آج جب تاریخ پڑھتے ہیں تو کسی دولت والے کا نام نہیں ہے، اسی بڑھیا کا نام ہے تاریخ میں۔ یہ عزت اور احترام ہے انبیاء کا، ائمہ کا۔ وہ ایک پرندہ جس کی چونچ میں شاید ایک قطرہ پانی کا ہو، وہ اڑ کے اسی آگ کی طرف جا رہا ہے جس میں ابراہیم کو ڈالا گیا۔ اب کسی دوسرے پرندے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اس قطرے پانی سے ابراہیم کی آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ توجہ یا نہیں ہے؟ ابراہیم کی آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، میلوں پہ پھیلی ہوئی آگ ہے، تیرے ایک قطرے سے آگ کیسے بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی حجت، اللہ کے نبی کی کسی طریقے سے مدد کروں تاکہ رہتی دنیا تک ابراہیم کے ماننے والوں میں، ابراہیم کے حامیوں میں میرا نام آ جائے۔ بس مقصد مجلس حسین بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، یہ مجلسیں بپا کر کے، یہ جلوس اذان نکال کے کہ ہم حسین کے حامی ہیں، یزید کے نہیں ہیں۔ یہ مجلسیں بپا کر کے، فرش اذان پہ آ کے، ماتم کر کے، جلوس اذان نکال کے دنیا کو اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم آل رسول کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے حامی ہیں، ہم یزید کے حامی نہیں ہیں۔ ایک سوال پڑھی محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل سے حمایت امام حسین کرتے رہیں۔ یہ مقصد مجلس امام حسین ہے۔ عزیزو یہ 10 بستہ گزارش ہے، یقین مانیے ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اس مقصد سے دور ہو جائیں۔ کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو کہ خدا نخواستہ امام حسین ہم پہ ناراض ہوں۔ مجلس میں آ رہے ہیں، مقصد امام حسین ذہن میں ہو۔ مجلس میں آ رہے ہیں، مقصد کربلا ذہن میں ہو۔ اور میں گزارش کرتا رہتا ہوں اکثر اپنے عزیز دوستوں سے، بھائیوں سے، چھوٹے بھی ہیں، مجلس میں بیٹھ کے باتیں نہ کیا کریں ادھر ادھر۔ جب تھوڑی دیر کے لیے ہم خاص وقت کا نکال کے مجلس امام حسین کے لیے جا رہے ہیں تو پھر خلوص نیت کے ساتھ جب تک فرش ادا پہ بیٹھیں مقصد امام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ضرور جب یہ ہمارے یہ ذہن میں ہوگی نا بات، یقیناً وہ جیسے علماء کا قول ہے، کہا کہ جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہو
تو کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو، کیا عمل کریں کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، کیسے ہمیں معلوم ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، عالم دین نے فرمایا ایسا کرو جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہو تو اپنے مکمل وجود کے ساتھ نیت کرو کہ مولا امام زمانہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، اب آگے میری عبادت جانے، اس کی قبولیت جانے اور وقت کا امام جانے۔ ضروری ہے جب فرش ادا پہ آ کے بیٹھ رہے مجلس میں ہیں تو اپنے آپ کو امام زمانہ کے سپرد کر دے، مولا مجھے حکم تھا، میں غم منانے کے لیے امام کے فرش ادا پہ آ گیا ہوں، آگے اس کی قبولیت جانے، آپ جانے، خدا جانے اور آپ جانے۔ مقصد ہماری نظر میں ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ بس عزیزو ختم کر دی بات میں نے۔ چہلم میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ چہلم پرسہ ہے کربلا کا، چہلم پرسہ ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کے لقدق صحرا میں ذبح ہونے والے حسین کا۔ چہلم پرسہ ہے ان جلے ہوئے خیموں کے دھوؤں کا، چہلم پرسہ ہے عزیزو ان اتری ہوئی بالیوں کا، چہلم پرسہ ہے اس سینے میں گھٹی ہوئی سسکیوں کا کہ جن کو امام حسین کے لاش پہ کھڑے ہو کر بھی رونے نہیں دیا گیا۔ چہلم پرسہ ہے اس بے سکون سفر کا کہ جو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام، جب بچے اونٹ سے گرتے تھے آواز دیتے تھے اماں ہم اونٹ سے گر رہے ہیں، بیویاں صرف ایک صدا دیتی تھی میرے بچے تیرا اللہ حافظ ہے، ہمارے ہاتھ پسے گردن بنے ہیں، تیری ماں تیری حفاظت نہیں کر سکتی۔ چہلم پرسہ ہے اس تاریک زندان کا کہ جس زندان میں ایسی مظلومیت گزری ہے آل رسول پر۔ عزیزو امام سجاد فرماتے ہیں 2 قسم کا زندان ہمیں شام میں ملا ہے، ایک زندان کی جو بالکل تنگ اور تاریک تھا، اندھیرا تھا، جس میں حشرات الارض بھی تھے، اس زندان میں روشنی نہیں آتی تھی، اور ایک وہ زندان ہے کہ جس میں ہم موسم کی شدت سے بچ نہیں پاتے تھے، گرمی ہوتی تھی تو گرمی لگتی تھی، سردی ہوتی تھی تو سردی لگتی تھی۔ ایسے زندان امام کو شام میں ملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پھر ساری زندگی اگر مجھے خون رونے پہ مجبور کیا ہے تو سکینہ کے سوالوں نے کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ زندان کہ جس کی چھت نہیں تھی، جب صبح سویرے پرندے وہاں سے گزرتے میرے بازو ہلا کے کہتی بھیا سجاد یہ بتاؤ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے سکینہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ سارا دن گزرتا، شام کو جب پرندے واپس آتے پھر زنجیر ہلا کے کہتی سجاد اب بتاؤ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ چلو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہتی سجاد کیا ہم بھی اپنے گھر واپس جائیں گے؟ امام کہتے سکینہ سب نے اپنے گھر واپس جانا ہے، تیری قبر شام کے زندان میں بن اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ یہ شام کے زندان میں اسی دور میں ایک عیسائی شام میں آیا، اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، اس کا زاد راہ جو کچھ اس کے پاس خرچ اخراجات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، میں نے سنا ہے کہ بادشاہوں کو کوئی ہدیہ دیا جائے تو وہ اس کے مقابلے میں انعام و کرام سے نوازتے ہیں، میں بھی ایسا کرتا ہوں کوئی ہدیہ بادشاہ وقت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے انعام و کرام دے، جس سے میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔ عزیز اس نے کیا کیا؟ دل پھٹ جاتا ہے یہ واقعہ پڑھ کے۔ باہر جنگل میں نکل گیا، ایک ہرنی کا شکار کیا، اس کو پکڑا، اس کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈالنے کے بعد اس کو شام شہر میں لے کر آیا، یہی جگہ کہ جہاں آج وہ دربار یزید اور اس کے سامنے جو بازار ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے،
اس جگہ جب وہ زندان کے دروازے پہ پہنچا ہے نا، وہ اس کی رسی جو اس ہرنی کے گلے میں ڈالی اس کو کھینچ کے لا رہا ہے. جب اس زندان کے دروازے پہ پہنچا، ہرنی وہاں رک گئی، آگے نہیں جا رہی، رک گئی وہاں. یہ کہتا ہے میں نے بڑا زور لگایا، رسی کو کھینچا، لیکن ہرنی نہیں چل رہی. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں نے رسی کو ڈھیلا کیا، میں نے کہا دیکھوں اب یہ کیا کرتی ہے. اس نے جیسے ہی ہرنی کی رسی کو ڈھیلا کیا، ہرنی زندان کے اندر چلی گئی، اور زندان کے اندر جا کر اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بڑی فصیح عربی زبان میں اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ عیسائی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ ہرنی کو اللہ نے کیسے قوت گویائی عطا کی ہے. یقیناً جو اندر ہے وہ یا نبی خدا ہے یا اللہ کا خاص بندہ ہے. وہ کہتا ہے میں پیچھے ہرنی کے پیچھے اسی زندان میں چلا گیا. میں نے جا کے دیکھا کہ ایک امامے کا جلا ہوا ٹکڑا، ایک سرہانے، ایک شخص اپنے سرہانے لے کر لیٹا ہوا ہے. میں نے جا کے اس قیدی کو ہلایا، میں نے اس سے کہا بندہ خدا اٹھو، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں. امام اٹھے، اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو. امام نے کہا کیوں، کس لیے یہ سوال کر رہے ہو. اس نے کہا، اس نے واقعہ سنایا کہ ہرنی نے اس طریقے سے آ کے آپ سے گفتگو کی ہے فصیح عربی زبان میں. اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام نے فرمایا تم نے آخری نبی کے بارے میں سنا ہے، پیغمبر محمد کے بارے میں؟ کہا جی میں نے سنا ہے. امام نے فرمایا اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے. میں اس حسین کا بیٹا ہوں، ہمیں انہوں نے قید کر کے اس زندان میں ڈال دیا ہے. وہ عیسائی کہتا ہے یہ سننا تھا. میں واپس بھاگا، جا کے لوگوں کے دروازوں پہ میں نے دستک دی، لوگوں کو کہا کہ لوگوں تم تو مسلمان ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے نبی کی آل کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا گیا. لیکن اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے اس ہرنی نے آپ سے گفتگو کیوں کی ہے. توجہ کریں گے عزیزہ، امام ہوتا ہے، حجت خدا ہے. اس ہرنی نے آپ سے گفتگو کیوں کی ہے؟ اب امام نے اس ہرنی کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے یہ جملہ مجھے کیوں کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میرا آپ پر سلام ہو. وہ ہرنی کہتی ہے کہ اے ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، میں یہ چاہتی ہوں جب اس نے مجھے قید کیا، اس نے مجھے شکار کیا، اس وقت میرے 2 بچے پیاسے تھے. توجہ کریں، 2 بچے میرے پیاسے ہیں. چونکہ آپ حجت خدا ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے مجھے اتنی مہلت لے کے دیں کہ میں پہاڑ کے پیچھے جاؤں، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں اور پھر واپس آ جاؤں. امام نے اس عیسائی سے کہا کہ یہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، یہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جاؤ اس ہرنی کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر بعد یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے تمہارے پاس واپس آ جائے گی. وہ ہرنی چلی گئی. عزیزو، اس عیسائی نے کیا کیا؟ اب وہ ویلا مچا دیا کہ مسلمانوں تم لوگوں کو غیرت نہیں ہے. نبی کی آل کو قیدی بنا کے اس دربار میں لے آیا گیا، اس زندان میں ڈال دیا گیا. اب یزید کے سپاہیوں نے اس کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، عیسائی کو مار دیا، اور اسی زندان میں یہ گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیا. جب اس کی بیٹی کو اور اس کی بیوی کو پتا چلا کہ ہمارے سرتاج کو، ہمارا واحد سہارا جو شام ملک میں تھا، اس کو مار دیا گیا ہے، اب وہ لوگ زندان میں آئے. زندان میں آنے کے بعد امام علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا تو یہ واحد سہارا تھا، یہ چلا گیا ہے اس دنیا سے، اب ہم اپنے وطن کیسے واپس جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے سہارا دیکھ کر کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، ہم آل رسول ہیں، ہم سہارا دینے والے ہیں، سہارا چھیننے والے نہیں ہیں. تاریخ میں یہی لکھا ہے عزیزو. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، بچی کا ہاتھ پکڑا، اس کی ماں کو کہا میرے ساتھ چلو. اسی قبر پہ جہاں اس عیسائی کو دفن کیا تھا اسی پہ آئے.
امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہا یا اللہ تمہیں سجاد کی مظلومیت کا واسطہ ہے، یہ ان کا سہارا تھا، اس کو واپس پلٹاؤ۔ وہ تاریخ کہتی ہے کہ یہی کہنا تھا، وہ شخص اپنی قبر سے اٹھا، اس گڑھے سے اٹھ کے باہر آیا اور آ کر امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آج آپ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے نانا رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ میں کہوں گا وہ عیسائی اچھا تھا جس نے امام کو پہچان لیا، زندان میں بھی امام کی امامت کا اقرار کر رہا ہے۔ لیکن وہ مسلمان کیسے تھے کہ جب علی کی بیٹی کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی او ظالم نہ مار، یہ حسین وہ ہے جس کو ماں زہرا نے چکیاں پیس کے پالا ہے، ارے جس کے بوسے لیتے رسول نہیں تھکتا تھا، یہ رسول کا نواسا ہے، اس کو ذبح نہ کرو، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو نہ مارو۔ بس عزیزو ختم کر دی بات، آخری جملے۔ یہ قافلہ زندان اور زندان شام، ایک دفعہ زندان میں زلزلہ بپا ہوا، یزید تڑپ کے اٹھا، پوچھا ہے یہ زندان میں ہلچل کیسی ہے؟ کہا کہ مستورات میں ایک چھوٹی بی بی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اب کیا ہے؟ اس نے کہا سجاد کو بلاؤ۔ امام کو بلایا گیا، امام علیہ السلام سے پوچھا، امام نے کہا یزید میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ بچی بعد میں نہیں روئے گی۔ امام کا سر آیا، جیسے ہی امام کا سر کا آنا تھا، تشت میں رکھا ہوا سر تھا، اوپر کپڑا تھا، زندان میں آیا، بی بی نے کہا کہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ زندان بان نے جب اس تشت سے کپڑا ہٹایا، اب بابا کا سر نظر آیا، بی بی دوڑ کے گئی، امام حسین کے سر کو اپنی گود میں لیا اور بین کر کے کہتی ہیں بابا جب آپ میدان کی طرف گئے تھے آپ کی رگیں سلامت تھی، اور میرے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا، مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ بابا مجھے یہ بتائیے آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا یا پانی پلا کے؟ بابا آپ کی بیٹی زندان میں ظلم سہنے کے اب قابل نہیں رہی، بابا دیکھو 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بی بی کی آواز بند ہوئی، ادھر جناب سکینہ کی آواز کا بند ہونا تھا۔ امام سجاد نے بڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں میری سوروں کی مونس بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے، حسین کی پیاسی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وتب علینا انک انت التواب الرحیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔